आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद अब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो लोग भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग जादू जिन्नात के मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं उसके लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। फी सबिलिल्लाह आपको गाइड करता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवालात पर बात हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मुर्दे पर भी जादू का असर होता है या नहीं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मुर्दे के ऊपर तो जादू के असरात नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर है कि जो तावीज़ मुर्दे की कब्र के अंदर दफनाए जाते हैं, दबाए जाते हैं या लटकाए जाते हैं उसकी कब्र के साथ, तो वो जो तावीज़ हैं जिसके लिए दबाए जाते हैं उसकी तबाही हो जाती है। नंबर 2 पर हदीस पाक में आता है कि जो मुर्दा घर के अंदर पड़ा होता है उसके ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो उसके ऊपर इतना उसको तकलीफ होती है जैसे पूरा पहाड़ किसी ने उसके ऊपर गिरा दिया हो। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हम मिल जाती हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि जिस मुर्दे के ऊपर जो बंदा मर गया है उससे पहले उसके ऊपर जादू के असरात थे तो वो भी उसके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के साथ वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इकराम उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, वो उसको महसूस होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब होता है, वो भी उसको महसूस होता है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिप्ले दिया। हज़रत एक बार पूछना, वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ट्रेनिंग में, एक दिन में 5000 मरतबा दरूद पाक, दूसरे दिन आयतुल कुर्सी 5000 मरतबा, तीसरे दिन सूरत इखलास फलक नास 60 मरतबा, उसके बाद चौथे दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक 7 दिन, 5 दिन सूरत जिन, 7 दिन की हाज़िरी नहीं हुई और 7 दिन के बाद नहीं हुई, 21 दिन कर रहा हूँ। उसके बाद 21 दिन सूरत मुज़म्मिल का अमल दिया है, मेरे उस्ताद ने, हाज़िरी नहीं हुई। अफ्तारी 21 दिन और अब तीसरा कलमा पढ़ रहा हूँ, 14 दिन हो चुके हैं, हाज़िरी नहीं हुई, पूरा अमल नहीं। अमल में रात 12 बजे के बाद से पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे आपसे रहनुमाई फरमा दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह का अमल आपका उस्ताद करवा रहे हैं, मैं गारंटी आपको करता हूँ अगर ये अमल उसने 41 दिन आपका चला दिया तो आप ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे या आप मेंटली तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह के जो आपका उस्ताद अमल लोगों को करवाता है तो उसके भी हवाई जहाज़ बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि 5000 मरतबा आयतुल कुर्सी, बड़े से बड़ा आमिल, बड़े से बड़ा मुत्तकी परहेजगार वो भी आपको नहीं कहेगा, क्योंकि आयतुल कुर्सी के अंदर इतना करंट है। अगर आप चिल्लकशी के अंदर बैठ के उसकी एक तस्बीह भी पढ़ते हैं ना, या तो आपके कड़ाके निकलते हैं या जिन्नात के कड़ाके निकलते हैं। तो जाहिर है जब जिन्नात के कड़ाके निकलेंगे वो आपके कड़ाके निकालेंगे। तो आप इसको, मेरा अगर मुझसे आप रहनुमाई लेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि फ़ौरन सबको स्किप करें, सदका दें, सदका देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। कुछ दिन आप आराम करें, आराम करने के बाद अगर फिर आपने अमलियात सीखना है तो फिर इस फ़कीर से राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूँगा। सूरत जिन की ज़कात देने के बाद अमल होता है जिससे हम एक बार में 40 बार पढ़ सकते हैं, छोटी मोटी हाज़िरी को सामने हाजिर कर सकते हैं, सही है सूरत जिन का अमल? पहली बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सूरत जिन की ज़कात निकालने के बाद 41 दफ़ा पढ़ेंगे तो जिन्नात की हाज़िरी होगी। बाज़ औक़ात एक दफ़ा पढ़ने से भी जिन्नात हाजिर हो जाते हैं। इसके अंदर आपके उस्ताद की जो तरतीब है वो काम दिखाती है, हर किसी के तुक्के इसके साथ काम नहीं करते। मेरा एक और सवाल है, हाफ़िज़ साहब, आमिल बनने के लिए चिल्ला-कशी करना ज़रूरी होता है? देख के बहुत सारे रोकी, मैंने देखे हैं कि बहुत सारे राकी कुरान की आयत से जिन्नात को भगाते हैं। जी बिल्कुल, आमिल बनने के लिए ज़कात देना कोई ज़रूरी नहीं है, चिल्लाकशी कोई करना ज़रूरी नहीं है। चिल्लाकशी इस वजह से किया जाता है कि अगर आपने प्रॉपर अमलियात को सीखना है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो अपनी हिफाजत के लिए आप लोग चिल्लाकशी करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है, सबसे पहले आमिल खुद मजबूत होता है
عامل کے گھر والے اس سے سیف ہو جاتے ہیں، اور عامل جب بھی کام کرتا ہے بڑی تمیز کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے اور کبھی بھی ہٹ ڈرامی نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر جو راکی ہوتے ہیں، بالکل قرآن پاک سے اللہ رب العزت کے بہت ساری مخلوق کی اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک پورا کا پورا شفا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن عملیات کو اگر آپ کریں گے تو اس کے لیے چلہ کشی اس لیے ضروری ہے سوری، آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب سوری، لیکن آج کا لاسٹ سوال میرا یہ ہے، قبرستان میں جا کر جنات کو شانی کی ہڈی ہدیہ دینے سے ہمارے کام کر دیتے ہیں، پلیز جواب دے دیں، جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جنات سے کام لیتے ہیں نا، وہ بہت ساری اٹھ پٹکی کرتے ہیں، بہت ساری اپنی تباہی خود کرواتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنات کو آپ خوشبو کا ہدیہ دیں اور کبھی کبھی ان کو گوشت دینا پڑ جائے، وہ بھی اس حد میں کہ آپ ان سے کام نہ لیں، آپ مشاورت لیا کریں۔ میں 16 سالوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جنات سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب آپ قبرستان کے اندر یہ ہڈیاں لے کے جاتے ہیں، اس طرح کی لے کے جاتے ہیں، تو جنات بہت سارے حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہڈیاں جنات کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قبرستان کے اندر 5000 جنات ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات، اس سے کم بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک ہڈی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں آپ نے دینی کس کو، کیونکہ جو آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اس آگ کے اندر دھکیل رہا ہوتا ہے سالہ، کہ یہ جنات کے پاس جب جائے گا ڈرے گا، پھر اس کے بعد یہ میرا مقلد اور میرا مرید زیادہ بن جائے گا، پھر وہ پیسوں کی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ آپ کے پیسے لوٹتا ہے، آپ کا ٹائم برباد کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ عامل آپ کو کہے کہ قبرستان میں جا کے ہڈیاں دے کر آؤ، گوشت دے کر، کبھی بھی نہیں کریں۔ آپ وہ صدقے کا گوشت لیں، اس عامل کی سن لیں، وہی گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، اور وہی کسی غریبوں کے اندر دے دیں، کسی مدرسے کے طالب علم کو بنا کے کھلا دیں، تو تب بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم حافظ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ میرا جادو پلٹنے کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو پلٹنے کے لیے بہت سارے عمل میں نے بتائے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں رمیز کراچی سے ہوں۔ قاری صاحب آپ یہ بتائیے گا، دست غیب کا کوئی بہت سے عامل کہتے ہیں کہ بسم اللہ یا سورۃ کوثر کوئی بھی عمل دے سکتے ہیں، ہمارے سے بیعت ہو کر ہماری نگرانی میں پڑھ کر رات کو سو جاؤ، دولت آپ کے سرانے کے نیچے ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رمیز صاحب، دا ٹول بکواس، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ دست غیب وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیتے ہیں۔ دست غیب کا تعلق عاملین سے نہیں ہے، وظیفے سے نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کوئی وظیفہ نہ پڑھیں، صرف آپ دعا کرتے رہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دعا ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا یہی ٹرک ہے اللہ رب العزت کی پاک ذات سے مانگنے کا۔ یہ صرف اپنے فالوور بڑھاتے ہیں، آپ کو الجھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ شیطان اپنے پیروکار بڑھاتا ہے، مثال کے طور پر دجال جب آئے گا نا دنیا میں، وہ اس طرح کارنامے کرے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جو آج کل کے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کی غلامی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ظاہر اس کا نظر آئے گا۔ اسی طرح جب عاملین یہ کام آپ کو کراتے ہیں، کچھ آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ ان کے اوپر ٹک جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ شرک کے اندر چلے جاتے ہیں، کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کی الجھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی چیز کا اہل بھی نہیں ہے، اس کے اوپر چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، وضو کی پابندی نہیں کرتا، شریعت کا اس کو پتہ نہیں، کوئی وظیفہ بھی آپ کو دے دیتا ہے، کوئی تنتر منتر دے دیتا ہے یا کسی صورت کا دے دیتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف شوختہ بازی، ڈرامے بازی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تسخیر الخلائق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی دکانداری چمکاتے ہیں، آپ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، تو ان چیزوں سے دور رہیں۔ سب سے بڑا دست غیب جی کہ رات کو آپ اٹھ کے آپ 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس سے آپ دل سے جو دعا مانگیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت اس وقت پہلے آسمان پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، تو اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ بچا کریں۔ سر سورت زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ سورت کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، کیسے نکالتے ہیں؟ اور سوم کلمہ کی حاضری کبھی کیسے ہوتی ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیں۔ السلام علیکم حضرت، رات 12 بجے سے وظیفہ کر رہا ہوں، البقرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 1000 ٹائم، اور تیسرا کلمہ 1000 مرتبہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سورت کی زکوٰۃ ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر صورت کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مخلوق مقرر کی گئی ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کی مدد آپ کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی حاضری کروانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ الجھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں وہ دو عمل کرواتا ہوں شروع کے اندر جو میں نے 16 سال کے بعد محنت کر کے سیکھے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کے مریضوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم عاملین کو، یہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے مریض مجھ سے ٹھیک ہو جائیں اور میں جس کا کام کروں ہو جائے۔ تو اس کے لیے حاضری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حاضری کی جو چیزیں ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے محتاج ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کی منظوری نہیں ہے تو بڑے سے بڑا جن، بڑی سے بڑی دیوی، بڑی سے بڑی چڑیل کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے بارگاہ سے آپ کی قبولیت ہے تو پھر سارے آپ کے خلاف ہو جائیں تو تب بھی آپ کا بھرم رکھا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اتنے لمبے لمبے ٹائم کے وظیفے پڑھاتے ہیں نا، 1000 مرتبہ فلاں صورت پڑھ لو، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے لمبے وظائف نہیں کرنے چاہیے۔ آدمی اس کے اندر الجھ جاتا ہے۔ ایک سلسلہ خاص طور پر اسی طرح کا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ان کا کام بھی یہ اتنے لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں، تقریباً ان کے جو پیران عظام بنے ہوتے ہیں، سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یا ان کے شاگرد ہوتے ہیں، مقلدین ہوتے ہیں، تقریباً مینٹلی طور پر وہ ختم ہو چکے ہیں، پاگل ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی حرکتیں، ان کی ساری چیزیں، حاضری جب کرواتے ہیں تو وہ بالکل اپنی دماغ کی دہی بناتے ہیں۔ تو ان طرح کے لوگوں سے بچا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دے جو عملیات کے نام پر لوگوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں، پیسہ تباہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔